فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 201 ہے، ہیڈنگ ہے 2046، وسیلہ نمبر 1۔ قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 35 ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان داروں اللہ سے ڈرو اور اس کے تقرب کے ذریعے کو تلاش کرو۔ حدیث 9514، وسیلہ اللہ کے نزدیک ایک ایسا عظیم درجہ ہے جس سے بالاتر کوئی اور درجہ نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں وسیلہ عطا فرمائے۔ کنز الاعمال حدیث 39071۔ حدیث نمبر 9516، اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے کی درخواست کرو کیونکہ جو شخص میرے وسیلے کی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال قرار پائے گی۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 289۔ حدیث 9517، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ وسیلہ جنت اعلیٰ ترین درجہ، تقرب کا بلند ترین مقام اور منتہائے مقصود کا آخری مرتبہ ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 625۔ حدیث 9518، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خدا سے میرے لیے کوئی دعا کرو تو اس سے میرے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہشت میں میرا درجہ ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 626 اور بہار الانوار جلد 7 صفحہ 326۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بہار جلد 7 صفحہ 328۔ قول مؤلف ہے کہ تفسیر المیزان میں مندرجہ بالا حدیث کو نقل کرنے کے بعد تحریر ہے کہ جب آپ حدیث میں غور فرمائیں اور آیت کے معنی کو اس سے مطابقت دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وسیلہ ایک ایسا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ذات کا قرب حاصل ہے، پھر حضور کی وجہ سے یہ مقام آپ کی آل پاک علیہ السلام کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے صالح لوگوں کو حاصل ہے، کیونکہ بعض روایات میں حضرات معصومین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال کا تمسک حاصل ہے، ہمیں حضور کی ذات کا تمسک حاصل ہے اور تمہیں ہماری ذات کا تمسک حاصل ہے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 336 کا ریفرنس۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2047، وسیلہ نمبر 2۔ 9519، جو شخص اولاد حسین علیہ السلام کے ائمہ اطہار کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ وہی محکم اور مضبوط سہارا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ تک وسیلہ ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 626۔ اگلی حدیث ہے 9520، ابن شہر عاشوب کہتے ہیں
کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وابتغوا الیہ الوسیلہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی وہ وسیلہ ہوں. تفسیر المیزان جلد 5 صفحہ 333. اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2048، جس شخص کی شفاعت زیادہ واجب ہے. حدیث 9521، کل بروز قیامت تم میں جو شخص مجھ سے قریب تر ہوگا اور جس کی شفاعت مجھ پر زیادہ واجب ہوگی وہ شخص ہوگا جس کی زبان صادق تر ہوگی، امانتوں میں پوری طرح ادا کرتا ہوگا، جس کا اخلاق بہترین ہوگا اور جو لوگوں سے قریب تر ہوگا. بہار الانوار جلد 69 صفحہ 381. ہیڈنگ 2049، ہر مومن ربیعہ اور مضر جتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا. حدیث 9522، ایک مومن یقیناً ربیعہ اور مضر جتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا. مومن اپنے خادم تک کی شفاعت کرے گا اور کہے گا پروردگار اس کا مجھ پر خدمت کا حق بنتا ہے، یہ مجھے سردی اور گرمی سے بچایا کرتا تھا. بہار الانوار جلد 8 صفحہ 38. حدیث 9523، ایک شخص اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا، ایک شخص اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا اور ایک شخص 2 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، یعنی جس قدر اس کا عمل ہوگا اسی قدر وہ شفاعت کر پائے گا اور یہی مقام محمود ہے. بہار الانوار جلد 8 صفحہ 43. اگلی ہیڈنگ ہے 2050 یعنی 2050، ادنا مومن کی شفاعت. حدیث 9524، ادنا مومن 30 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا تو ایسے موقع پر جہنمی کہیں گے ہمارا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ولی و دوست ہے. بہار الانوار جلد 8 صفحہ 57. حدیث 9525، مومنین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ربیعہ اور مضر جتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور ایک مومن کم از کم 30 افراد کی شفاعت کر سکے گا. ریفرنس بہار الانوار جلد 8 صفحہ 58. قول مؤلف ہے کہ ایک روایت کے مطابق 30,000، جیسے اوپر 30 افراد تھا. اس کے بعد اگلی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، فصل نمبر 18، شقادہ یعنی بدبختی. ہیڈنگ ہے 2051، شقی بدبخت. حدیث 9526، بدبخت وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات اور فریب کے دھوکے میں آ جائے. شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 353، نہج البلاغہ خطبہ 86. حدیث 9527، یقیناً وہ بدبخت ہے جو عقل و تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محروم رہے. شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 74، نہج البلاغہ مکتوب 78. حدیث 9528، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ بدبخت ہے وہ انسان جو ہمیشہ کی بہشت کو دنیاوی نافرمانیوں میں سے کسی پست نافرمانی کے بدلے بیچ ڈالے. غرر الحکم. حدیث 9529، 3 طرح کے لوگوں کی بدبخت انسان ہی مخالفت کرتا ہے. نمبر 1 عالم بعمل، نمبر 2 صاحب دانشمند عقل مند، نمبر 3 امام عادل. ریفرنس تنبیہ الخواطر صفحہ 361. ہیڈنگ 9530، جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ پر جرت نہیں کر سکتا. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53. اگلی ہیڈنگ ہے 2052، بدبخت شکم مادر ہی میں بدبخت ہوتا ہے. نمبر 1 قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 105 106 ہے. پھر کچھ لوگ ان میں بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. بس جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں سے ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے. سورہ مومنون آیت نمبر 106، وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بدبختی نے آ دبایا اور ہم گمراہ تھے. حدیث 9531، جب نطفے کے 4 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 2 تصویر ساز فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کی تصویر کشی کرتے ہیں اور اس کا رزق اور اس کے بدبخت اور نیک اور بخت ہونے کی سرنوشت لکھ دیتے ہیں. بہار الانوار جلد 5 صفحہ 154. حدیث 9532، پھر اللہ تعالیٰ ملک الارحام یعنی شکم کے فرشتے کو بھیج دیتا ہے. وہ پوچھتا ہے بار الہا کیا یہ بدبخت ہے یا نیک بخت؟ پس اللہ تعالیٰ اپنے حسب منشا وہی فرما دیتا ہے اور فرشتہ اسے لکھ دیتا ہے. بہار الانوار جلد 5 صفحہ 155. اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 2053،
بدبخت شکم مادر ہی میں بدبخت ہوتا ہے، نمبر 2۔ حدیث 9533، نیک بخت شکم مادر میں ہی نیک بخت ہوتا ہے اور بدبخت ماں کے شکم میں ہی بدبخت ہوتا ہے۔ 9534، کوئی ایسا انسان نہیں جسے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے شکم میں خلق فرماتا ہے مگر یا تو وہ بدبخت ہوتا ہے یا نیک بخت۔ کنز الاعمال حدیث 579۔ حدیث 9535، جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے اس کے جنت و دوزخ کے ٹھکانے کو بھی تحریر فرما دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ نیک بخت لوگ نیک بخت لوگوں جیسے اعمال بجا لاتے ہیں اور بدبخت افراد بدبختوں والے اعمال انجام دیتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 538 اور 580۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2054، مخلوق سے پہلے سعادت و بدبختی کو خلق کیا گیا۔ حدیث 9536، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت و بدبختی کو مخلوق کی خلقت سے پہلے ہی خلق فرما دیا ہے، لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ سعید یعنی نیک بخت جانتا ہے اس سے کبھی دشمنی نہیں کرتا۔ اگر وہ برے عمل کرے گا تو اللہ اس کے برے اعمال کو ناپسند فرمائے گا، خود اسے نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ بدبخت جانتا ہے اس سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ نیک اعمال بجا لائے گا تو اس کے اعمال کو پسند فرمائے گا، خود اسے نہیں، بوجہ اس کے انجام کے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 157، توحید صدوق صفحہ 358۔ اگلی حدیث ہے 9537، ابن حازم کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے چند سال پہلے بدبختی اور نیک بختی کی بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق سے پہلے خلق فرمایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے کہا تھا اور اب بھی یہی کہتا ہوں۔ میں نے پوچھا پھر مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سعید یعنی نیک بخت اور انسان کو کسی زمانے میں ناپسند بھی فرماتا ہے؟ فرمایا اگر اسے ناپسند فرماتا تو اس پر مہربانی نہ کرتا کہ اسے ایک حال سے نکال کر دوسرے حال میں داخل کرتا اور اسے سعید بناتا۔ عرض کی اچھا ہی بتائیے بدبخت انسان کو اللہ کس حال میں پسند فرماتا ہے؟ فرمایا اگر اسے پسند فرماتا تو اسے شقی بدبخت نہ رہنے دیتا۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 158، التوحید صفحہ 357۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو، عمل کا باب اللہ تعالیٰ بندے کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2055، گزشتہ روایات کی تفسیر، نمبر 1۔ اس میں حدیث 9538، ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، شقی بدبخت وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کے شکم میں ہی بدبخت ہو، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بدبخت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ قریب بدبختوں والے اعمال بجا لائے گا۔ اسی طرح نیک بخت اپنی ماں کے شکم میں ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قریب وہ نیک لوگوں والے اعمال بجا لائے گا۔ میں نے عرض کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مقصد ہے کہ تم اعمال بجا لاؤ، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہ راہیں کھلی ہیں جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق فرمایا، جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، پس اس نے ہر ایک کے لیے وہ راہیں آسان بنا دی ہیں جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، پس اس شخص کے لیے وہ عذاب ہے جو ہدایت و گمراہی کو ترجیح دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 157 اور التوحید صفحہ 356۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2056، گزشتہ روایات کی تفسیر، نمبر 2۔ حدیث 9539، اللہ تعالیٰ بندے کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف تو منتقل فرماتا ہے لیکن نیک بختی سے بدبختی کی طرف منتقل نہیں فرماتا۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 158، التوحید صفحہ 358۔ حدیث 9540، جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے کے بارے میں ہے، اگر وہ بدبخت ہوگا تو اسے نیک بخت لکھ دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ رحمت الہی میں غوطہ زن رہے گا۔ بحار الانوار جلد 101 صفحہ 43۔ حدیث 9541، جو شخص فریضہ نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بدبخت ہوگا تو اس کا نام بدبختوں کے دفتر سے مٹا کر نیک بختوں کے دیوان میں لکھ دیا جائے گا۔
بہار الانوار جلد 85 صفحہ 40۔ حدیث 9542 دعا کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جو مومن بھی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا، اور اگر بدبخت ہوگا تو امید ہے کہ اسے نیک بخت بنا دیا جائے گا۔ بہار الانوار جلد 93 صفحہ 222۔ ہیڈنگ ہے 2057 بدبختی کی موجب باتیں۔ ہیڈنگ حدیث 9543 حضرت علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی حکومت سپرد فرمائی تو یہ دستاویز ان کے لیے تحریر فرمایا۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرے، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھے، اور جن فرائض اور سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ حدیث 9544 اللہ تعالیٰ کے اس قولوا ربنا غلبت علینا یعنی وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب بدبختی نے ہمیں آ دبایا کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بدبخت ہو گئے۔ بہار الانوار جلد 5 صفحہ 157 اور التوحید صفحہ 356۔ حدیث نمبر 9545 کتاب خدا کی اس حقیقت پر قلم خشک ہو گئے، یعنی بات ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت نیک بختی اس شخص کا حصہ ہے جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شقاوت بدبختی اس کے حصے میں ہے جو اسے جھٹلائے اور اس کی نافرمانی کرے۔ بہار الانوار جلد 5 صفحہ 154۔ حدیث 9546 عرفے کے دن عرفے کی دعا میں عرض کرتے ہیں کہ بار الہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے یوں ڈروں کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اپنے تقوی کے ذریعے مجھے نیک بخت بنا دے اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بدبخت نہ بنانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بہار الانوار جلد 98 صفحہ 218-219۔ حدیث 9547 جس کی حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی بدبختی زیادہ ہوتی ہے۔ ریفرنس ہے غرر الحکم۔ حدیث 9548 دنیا پر فریفتہ ہونے سے بچو کیونکہ اس طرح وہ تمہیں بدبختی اور بلاؤں میں مبتلا کر دے گی اور تمہیں فنا کے بدلے بقا بیچنے پر آمادہ کر دے گی۔ غرر الحکم۔ حدیث 9549 حرص 2 بدبختیوں میں سے ایک ہے۔ غرر الحکم۔ 9550 دنیا کی محبت بدبختی کا موجب ہوتی ہے۔ غرر الحکم۔ 9551 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ پس اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھ بیٹھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو اس نے ذلیل جانا۔ نہج البلاغہ خطبہ اول۔ 9552 بحسرتا اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 64۔ حدیث 9553 تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی بدبختی مسلم، اس کا شیرازہ درہم برہم، اس کا منہ کے بل گرنا سخت و ناگزیر، انجام طویل حزن اور اس کے لیے مہلک عذاب ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 161۔ حدیث 9552 وحسرتا اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ 64۔ حدیث 9553 تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی بدبختی مسلم، اس کا شیرازہ درہم بھرم، اس کا منہ کے بل گرنا سخت اور ناگزیر، انجام طویل حزن اور اس کے لیے مہلک عذاب ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 161۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2058 بدبخت ترین انسان۔ حدیث 9554 حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بدبخت ترین انسان کون ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 378 جلد نمبر 75 صفحہ 301۔
حدیث 9555 بادشاہ بدبخت ترین لوگ ہوتے ہیں. بہار الانوار جلد 75 صفحہ 340. مشکات الانوار 226. حدیث 9556 تم میں زیادہ بدبخت وہ ہے جو حریص زیادہ ہے. غرر الحکم. 9557 بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کے پاس دنیاوی فقر اور اخروی عذاب اکٹھے ہوں، جو نہ تو اپنی دنیا بنا سکے اور نہ ہی آخرت کو سنوار سکے. کنز الاعمال حدیث 16683. حدیث 9558 بدبخت ترین انسان وہ ہے جس پر اس کی خواہشات غالب آ جائیں، دنیا کو اس کے اختیار میں دے دیں اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیں. غرر الحکم. حدیث 9559 عظیم ترین بدبختی سنگ دلی ہے. غرر الحکم. 9560 بدبخت ترین انسان وہ ہے جو لوگوں میں اپنے علم کی وجہ سے مشہور لیکن عمل کی وجہ سے غیر معروف ہو. بہار الانوار جلد 2 صفحہ 52. حدیث 9561 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی بتاؤ کہ اولین میں سے کون بدبخت اور شقی ترین انسان ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ناقہ صالح کو کی کونچے کاٹنے والا. فرمایا، سچ کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ آخرین میں کون بدبخت اور شقی ترین انسان ہوگا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا، وہ جو تمہیں یہاں ضرب لگائے گا. حضور نے حضرت علی علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر کی جگہ کی طرف اشارہ فرمایا. نور الثقلین جلد تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 587. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو نور الثقلین کا صفحہ 587 کی حدیث 11، 12 اور 13. حدیث نمبر 9562 دعائیہ کلمات ہیں کہ اے رب کس قدر بدبخت ترین ہے اس انسان کی کوشش جس کی آنکھ اور دل میں کوئی عظمت پیدا نہ ہوئی ہو جبکہ اس نے تیرے ملک و سلطنت کو دیکھ لیا ہے. اس شخص کے ساتھ ساتھ جس کی آنکھوں اور دل نے تیرے ملک اور سلطنت کو نہیں دیکھا. اس سے بھی بدبخت تر انسان وہ ہے جس نے تیری عظمت و جلال کے ساتھ جو کچھ دیکھا یا نہیں دیکھا اور اس کی آنکھیں اور دل میں اس ملک و سلطنت کی عظمت کم نہیں ہوئی. تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 57. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو تخلیق باب جو مخلوق ہم سے غائب ہے. ہیڈنگ ہے 9059 بدبختی کی علامتیں. حدیث 9563 آنکھ کا خشک ہونا، ان سے آنسوؤں کا نہ بہنا، سنگ دلی، رزق کی طلب شدید، حرص، گناہوں پر اصرار اور بدبختی کی علامتوں میں سے ہے. بہار الانوار جلد 73 صفحہ 162، جلد 70 صفحہ 52، جلد 93 صفحہ 330، جلد 72 صفحہ 107 اور اسی کتاب میں ہے دنیا کی طلب میں شدید حریص. حدیث 9564 یا علی 4 چیزوں کا شمار بدبختی میں ہوتا ہے. نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا اور ان سے آنسوؤں کا نہ بہنا. نمبر 2 سنگ دلی. نمبر 3 لمبی آرزوئیں اور نمبر 4 باقی رہنے والی محبت. بہار الانوار جلد 73 صفحہ 164، جلد 77 صفحہ 52، جلد 77 صفحہ 65 اور اسی کتاب میں ہے اور بقا کی محبت بدبختی ہے. حدیث 9565 دوست سے دھوکہ کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے. غرر الحکم. 9566 بدبختی کی علامتوں میں سے ہے نیک لوگوں سے برائی کرنا. غرر الحکم. 9567 جب تم یہ جاننا چاہو کہ کوئی انسان بدبخت ہے یا نیک بخت تو یہ دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہے. اگر تو وہ اہل لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اچھا انسان ہے، اور اگر نا اہل لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اچھائی نہیں. بہار الانوار جلد 74 صفحہ 414. حدیث 9568 آخرت کو برباد کر دینا بدبختی ہے. غرر الحکم. 9569 انسان کا دین کے بدلے اپنی دنیا کو بچانا بدبختی ہے. دنیا کو بچانا بدبختی ہے. غرر الحکم. 9570 نیت کا خراب ہونا بدبختی ہے. غرر الحکم. اور اس مقام پہ
फसल नंबर 18 मुकम्मल हुई। अब अगली फसल का आगाज हो रहा है, फसल नंबर 19 शुक्र। ब्रैकेट में है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाना। इसमें हेडिंग है 2060 शुक्र। कुरान मजीद में है वशकुरूली वला तकफुरून, सूरह बकरा आयत नंबर 125, और मेरा शुक्र अदा करते रहो और नाशुक्री ना करो। हदीस 9571 है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए कि अगर वो अपने बंदों को हम्दो सना की मारिफत से महरूम रखता, इन पहम अतियों पर जो उसने दिए हैं और उन पे दर पे नेमतों पर जो उसने फरावानी से बख्शी हैं, तो वो इसकी नेमतों में तसर्रुफ तो करते मगर इसकी हम्द ना करते, और इसके रिज़्क़ में फारिगुल बाली से बसर तो करते मगर इसका शुक्र बजा ना लाते। ऐसे होते तो इंसानियत की हदों से निकल कर चौपायों की हद में आ जाते और इस तौसीफ के मिज़दाक होते जो इसने अपनी महकम किताब में की है कि वो तो बस चौपायों की मानिंद है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा राह रास्ते भटके हुए हैं। सहीफ़े कामला दुआए अव्वल। हदीस 9572 शुक्र तवंगरी की जीनत और सब्र आजमाइश की जीनत है। बिहारुल सब्र आजमाइश की जीनत है। बिहारुल अनवार जिल्द 77 सुफ़ा 420। हदीस 9573 शुक्र फितने से बचाव है। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सुफ़ा 365, जिल्द 71 सुफ़ा 53। हदीस 9574 नेमत का शुक्र मुसीबतों के नाजिल होने से अमान है। गररुल हकम। 9575 हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इंसान कौन है? फरमाया, जिसे कोई नेमत अता हो तो शुक्र अदा करे और जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो सब्र करे। बिहारुल अनवार जिल्द 71 सुफ़ा 53। हदीस 2061 मुनइम का शुक्र वाजिब है। हदीस 9576 अगर अल्लाह ताला ने अपनी नाफरमानी पर सज़ा की वईद ना भी की होती फिर भी वाजिब था कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उसकी नाफरमानी ना की जाए। और हाशिए में इसी कौल के हवाले से लिखा है, इसी के पेश नज़र शायर ने कहा है और बकौल ये कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अशार हैं, तर्जुमा फ़र्ज़ करो कि ना अंबिया हमारी तरफ मबऊस हुए हैं और न जहन्नुम की आग रोशन की गई है, तो क्या बंदों को मुनइम खुदावंद से हया वाजिब नहीं थी कि हया ही के बाइस इसकी नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। बिहारुल अनवार जिल्द 78 का सुफ़ा 69। हदीस 9577 अगर खुदावंद सुब्हाना ने अपनी मासियत की अजाब से न डराया होता तब भी इसकी नेमतों पर शुक्र का तकाजा ये था कि इसकी मासियत ना की जाए। शरह इब्ने अबिल हदीद जिल्द 19 सुफ़ा 191, बिहार जिल्द 73 सुफ़ा 364, नहजुल बलागा हिकमत 290। हदीस 9578 मुनइम खुदावंद आलम की तरफ कम अज़ कम जो बात वाजिब है वो ये है कि इसकी नेमतों की मासियत ना की जाए। गररुल हकम। 9579 अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर जो कम अज़ कम बात वाजिब है वो ये कि इसकी नेमतों को इसकी नाफरमानियों का जरिया ना बनाओ। बिहारुल अनवार जिल्द 73 सुफ़ा 364। हदीस 9580 सबसे पहली चीज़ जो तुम पर अल्लाह ताला के लिए वाजिब होती है वो ये है कि इसके एहसानात का शुक्र अदा करो और इसकी रज़ा को हासिल करो। गररुल हकम। 9581 तुम्हारे हर इंसान तुम्हारी हर सांस पर तुम्हारे लिए अल्लाह का शुक्र लाजिम है, बल्कि 1000 बार और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र। बिहारुल अनवार जिल्द 71 सुफ़ा 52। 9582 अल्लाह का कोई बंदा ऐसा नहीं जिस पर अल्लाह की हुज्जत ना हो, या तो अंजाम शुदा गुनाह की बिना पर या फिर नेमत के शुक्र की कोताही की वजह से। बिहारुल अनवार जिल्द 71 सुफ़ा 46। हदीस 9583 कुछ लोग अल्लाह की इबादत इसकी नेमतों के शुक्र की बिना पे बजा लाते हैं। ऐसी इबादत आज़ाद लोगों की इबादत है। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सुफ़ा 69। कौल मौलिफ है, मुलाहिज़ा हो हराम का बाब अक्लमंद हराम चीज़ों से बचता है, नीज़ गुनाह का बाब अक्लमंद गुनाह नहीं करता, नीज़ नेमत का बाब इसकी नेमतों से के एवज़ इसकी नाफरमानी ना करो। अगली हेडिंग है 2026 शाकिर अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है। सूरह नमल आयत 40 है, और जो कोई शुक्र करता है तो वो अपने ही भलाई के लिए शुक्र करता है, और जो शख्स नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और सखी है।
سورہ لقمان آیت 12. اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکمت حکم دیا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ. جو خدا کا شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ تو بے پرواہ قابل حمد و ثنا ہے. سورہ دہر آیت نمبر 9. ہم تو تمہیں بس خالص اللہ کے لیے ہی کھلاتے ہیں، ہم نہ تو تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ ہی شکر گزاری کے. حدیث 9584 ہے، اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس سے تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگائے ہیں، لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو جو نیکی تو نے اپنی ذات کے ساتھ کی ہے. غرر الحکم. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو جد و جہد کا باب مجاہد ہے اپنے ہی لیے جد و جہد کرتا ہے، نیز احسان کا باب احسان کرنے والا خود اپنی ہی عزت کرتا ہے. اگلی ہیڈنگ 2063 شکر ادا کرنے والا. سورہ الاعراف آیت 144 ہے، بس جو چیز ہم نے تم کو عطا کی ہے اسے لے لو اور شکر گزار بنو. سورہ نحل آیت 121 ہے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ان کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے، اپنی سیدھی راہ کی انہیں ہدایت کی تھی. سورہ زمر آیت 66 بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو شکر گزاروں میں ہو جاؤ. حدیث 9585 کھانا کھلا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر ایسا ہے جیسے روزے دار اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کا اجر ہوتا ہے. عافیت پر شکر ادا کرنے والے کا اجر ایسا ہے جیسے مصیبتوں میں مبتلا شکر ادا کرنے والے کا اجر ہوتا ہے. عطا کر کے شکر کرنے والے کا اجر ایسا ہوتا ہے جیسے محروم لیکن قناعت کرنے والے کا اجر ہوتا ہے. بہار الانوار جلد 71 صفحہ 22. اس کے علاوہ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 28 اور 41 اور 42 40 اور 51. حدیث 9586 نعمت کی معرفت شکر گزار کو ہوتی ہے اور نعمت کا شکر صرف عارف ہی کرتا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بہار الانوار جلد 78 صفحہ 378. حدیث 9587 شکر ادا کرنے والا اپنی نعمت کا شکر ادا کر کے نیک بخت بن جاتا ہے جس کا شکر واجب ہوتا ہے، کیونکہ نعمتیں محدود مدت کے لیے ہوتی ہیں اور شکر پائیدار اور مستقل نعمت ہے. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 365. اگلی ہیڈنگ ہے 2064 لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں. قرآن مجید میں سورہ مومن کی آیت نمبر 61 ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. سورہ یونس کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں پر بڑا صاحب فضل و کرم ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ شکر گزار نہیں. سورہ اعراف آیت 17 ہے، اور تو ان میں سے بہتر یہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور نیا صفحہ شروع ہوگا پیج نمبر 226 اور ہیڈنگ ہوگی 2065 شکر کرنے والے میرے بندے کم ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.